ناظرین آداب، اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ خبروں کی شروعات کریں گے کشمیر کی خبروں سے۔ بانڈی پورہ میں NIA نے کارروائیاں انجام دیں۔ دہشت گردانہ امور کی جانچ کرنے والی قومی ایجنسی نے جموں کشمیر پولیس کے ہمراہ یہاں مزمل بٹ اور وقار لون نامی 2 افراد کے گھروں پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی کے دوران مزمل بٹ اور ان کے والد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ وقار لون ملیٹنسی سے جڑے ایک معاملے میں پہلے ہی سے گرفتار ہیں۔ سری نگر میں نکالے جانے والے تاریخی جلوس اعضاء پر لگی پابندی کو 30 سال بعد ہٹا دیا گیا ہے، لیکن یہ پابندی ہٹنے کے بعد سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری نے حکومت کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ جموں کشمیر میں 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری، پتھر بازی کے واقعات میں دکھائی دے رہی ہے نمایاں کمی۔ 370 کی منسوخی کے 2 سال مکمل ہونے پر پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے بیان کیا جاری۔ گپکار الائنس نے کہا ہے کہ 5 اگست کو ہندوستان کے آئین پر بے نظیر حملہ کیا گیا اور دفعہ 370 کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ گپکار الائنس کا کہنا ہے کہ مرکز نے جموں کشمیر اسمبلی کے 3 مارچ 2014 کے ریزولوشن کو نظر انداز کیا۔ اس قرارداد میں جموں کشمیر کی سیکولر حیثیت اور سالمیت کو برقرار رکھنے پر دیا گیا تھا زور۔ دفعہ 35A کی منسوخی سے مقامی لوگوں کے حقوق ہو رہے ہیں سلب۔ گپکار الائنس کے مطابق BJP کا نیا کشمیر کا نعرہ دھوکے کے مترادف ہے اور ایک بھدے مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ گپکار الائنس کے مطابق توقع کے برعکس حکومت اپنے غلط فیصلوں کا ادراک نہیں کرنا چاہتی۔ دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کو لے کر اب بھی مختلف حلقوں میں اختلاف رائے۔ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد پنچایت راج کو ملا استحکام۔ راہل گاندھی 9 اگست کو سری نگر کا کریں گے دورہ۔ ریاستی صدر غلام احمد میر کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں کریں گی شرکت۔ راہل گاندھی وہاں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے بھی کر سکتے ہیں ملاقات۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر گاڑیاں چلانے والوں کی مشکلیں نہیں ہوئی ہیں کم۔ شاہراہ کی تجدید و مرمت کے لیے مخصوص کیے جانے والے دنوں میں مقامی لوگوں اور مریضوں کو مشکلوں کا رہتا ہے سامنا۔ گزشتہ سال سے لگاتار ہفتے میں ایک دن شاہراہ بند رکھنے پر اٹھائے جا رہے ہیں سوال۔ تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے تجدید و مرمت کے نام پر ہو رہے کاموں سے لوگ ہیں خفا۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے دفعہ 370 کو ختم کر دیا تھا، مگر کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ لگ بھگ 4 مہینے پہلے جموں کشمیر LG نے تمام سرکاری دفتروں پر قومی پرچم لہرانے کا حکم جاری کیا تھا، جس کے بعد کٹھوعہ میں ضلع انتظامیہ نے سبھی سرکاری آفسوں پر ترنگے لگا دیے، لیکن چند مہینوں کے بعد ہی سرکاری دفتروں پر قومی پرچموں کی توہین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کٹھوعہ کے ان دفتروں پر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے قومی پرچم کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں خاموش تماشائی بنے رہنے کا ضلع انتظامیہ پر الزام لگایا گیا ہے۔ لوگوں اور سماجی کارکنوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اور راجیہ سبھا کے سابق ممبر نذیر احمد لاوے نے BJP کے ساتھ شمولیت کی خبر کو کر دیا ہے مسترد۔ لاوے کہتے ہیں کہ مفتی سعید کے انتقال کے بعد PDP کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی پارٹی میں نہیں جائیں گے واپس۔ مرکزی حکومت کے ایٹ رائٹ پروگرام کو لاگو کرنے کے حوالے سے سری نگر میں ایک میٹنگ کی گئی منعقد۔ ADC سری نگر نے اس میٹنگ کی سربراہی کی۔ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اور ICDS کے نمائندے شریک رہے۔ کشمیر میں غیر معیاری اشیاء خوردنی بیچنے والوں پر روک لگانے کے امور کو قطعیت دی گئی۔ افسران نے عام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھی جنک فوڈز کا رجحان ختم کرانے میں اپنی طرف سے تعاون کریں۔ انجمن اوقاف نے کہا ہے کہ جامع مسجد سری نگر میں صفائی کے کام جاری ہیں۔ اوقاف کے مطابق آئندہ جمعے کو یہاں باجماعت نماز ادا کی جائے گی، لیکن مصلیان کو کووڈ ضابطوں کی سختی سے پابندی کرنی پڑے گی۔
طبی ماہرین کے مشوروں کے مطابق جمعے کے علاوہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے بھی کووڈ SOPs لاگو رہیں گی۔ وبائی صورتحال کے چلتے جامع مسجد سری نگر کو نماز جمعہ اور عبادات کے لیے طویل عرصے تک رکھا گیا بند۔ نامور ادیبہ پدما ست دیو نہیں رہیں، انہوں نے ڈوگری ادب کے فروغ میں اہم رول ادا کیا۔ انہیں پدم شری ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، کلچرل اکیڈمی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سمیت انگنت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن نے شوپیاں میں دہلی کی نقلی جراثیم کش ادویات تیار کرنے والی کمپنی کے خلاف احتجاج کیا اور میمورنڈم پیش کیا۔ ایسوسی ایشن کے ممبروں نے حکومت سے اس ضمن میں کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ اوسط طرز زندگی گزارنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے عادل فیاض کو MSc کیمسٹری میں گولڈ میڈل ملا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے 19ویں سالانہ کنوکیشن میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ہاتھوں عادل فیاض نے گولڈ میڈل اور باوقار ایوارڈ حاصل کیا۔ امتیازی ڈگری ملنے پر فیاض کے رشتہ داروں اور پڑوسی بھی منا رہے ہیں خوشی۔ فیاض کی اس کامیابی سے پورے ضلع کے طالب علموں کا حوصلہ بڑھا ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کے انجینئرنگ کالج کے طلبہ میں خوشی کی لہر۔ طلبہ کو مرکزی حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی اسکیم کے مکمل فائدے مل رہے ہیں۔ JNK کالج ٹیچرز ایسوسی ایشن نے حکومت سے کیا مطالبہ، اساتذہ کے دیرینہ مطالبات کو فوری طور پر کیا جائے حل۔ گندو میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ اہلکاروں نے پولیس کی مدد کے بنا لکڑی کے 2 اسمگلروں کو کیا گرفتار۔ فارسٹ والوں نے ان لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنا دیں، ان کے قبضے سے لکڑی اور آلات کیے گئے ضبط۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اہلکاروں اور فارسٹ پروٹیکشن فورس نے مشترکہ طور پر آپریشن کو دیا انجام۔ فارسٹ ایکٹ کے تحت اس واقعے پر ایک کیس بھی کر لیا گیا ہے درج۔ گندو میں نکاسی آب کے ناقص نظام کے خلاف لوگوں نے کیا احتجاج۔ لوگوں نے کہا کہ رہائشی علاقے کے بالائی حصے میں ڈرین سسٹم ہے کافی خراب، تھوڑی سی بارش کے بعد اس علاقے کے رہائشی مکانات میں گھس جاتا ہے پانی۔ سونامرگ کے ٹول پلازہ میں CCTV نصب، ڈرائیوروں کی جانب سے شکایات ملنے کے بعد کی گئی کارروائی۔ ٹول پلازہ میں تعینات عہدیداروں پر ڈرائیوروں نے لگایا ہراساں کرنے کا الزام۔ پونچھ میں گفٹ ہاؤس کے تالے توڑ کر چور ہزاروں روپے کا سامان لے اڑے۔ جانکاری دینے پر پہنچی پولیس نے حالات کا لیا جائزہ۔ چوری کی بڑھتی وارداتوں پر لوگوں میں ناراضگی۔ پونچھ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں چلنے سے بڑے بڑے درخت گر گئے۔ نتیجے میں پونچھ ڈیگوار اور پونچھ ڈالان جانے والی سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت 2-3 گھنٹوں تک رہی متاثر۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کے کام کو دیا انجام۔ درختوں کو کاٹ کر راستے سے ہٹایا اور گاڑیوں کی آمد و رفت بحال کی۔ پونچھ میں ہونے والی بارش اور تیز ہواؤں سے مکئی کی فصل کو پہنچا ہے نقصان۔ فصلوں کی تباہی کا تخمینہ لگا کر معاوضہ فراہم کرنے کی حکومت سے کی جا رہی ہے مانگ۔ محکمہ زراعت کے ضلع افسر کا بیان، فیلڈ اسٹاف کو جائزہ لینے کے کاموں پر لگایا گیا ہے، جلد ہی کام کر لیا جائے گا مکمل۔ بھانڈی پورہ میں کووڈ سے بچاؤ کے SOPs پر لوگوں کی جانب سے مکمل طور پر عمل نہ ہونے کی مل رہی ہیں شکایتیں۔ ضلع انتظامیہ بھانڈی پورہ نے پورے ضلع میں خصوصی جانکاری مہم کی ہے شروع۔ احمد پورہ پٹن میں شیعہ ایسوسی ایشن کے صدر مولانا عمران رضا انصاری نے جامع مسجد کا رکھا سنگ بنیاد۔ ان کے ہمراہ سابق MLA عابد انصاری سمیت لوگوں کی کثیر تعداد بھی رہی موجود۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ترال میں ایک والی بال ٹورنامنٹ کا کیا گیا انعقاد۔ اسکول کے اسٹوڈنٹس نے لیا حصہ۔ اسکول میں شجرکاری اور صفائی مہم بھی چلائی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اسپورٹس اسٹیڈیم میں ڈوڈا میں سائیکل ریلی اور پد یاترا کا کیا گیا اہتمام۔ پروگرام کے مہمان خصوصی DDC وکاس شرما نے جھنڈی دکھا کر ریلیاں کی روانہ۔ اسکولی لڑکے اور لڑکیاں سائیکل ریلی میں رہے شامل۔ منی سیکریٹریٹ ڈوڈا سے ہوتے ہوئے یہ سائیکل ریلی اسپورٹس اسٹیڈیم پر ہوئی اختتام پذیر۔
سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال کے قریب نالہ پر بنایا گیا عارضی پل بہہ گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے اپنے خرچے سے نالے پر عارضی پل تعمیر کیے تھے، تاہم نالے میں طغیانی آنے کی وجہ سے ابھی تک کئی پل پانی کے نظر ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت اسلام نے ڈسٹرکٹ ہسپتال کا کیا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت کی اور انہیں صحت اسکیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ ضلع انتظامیہ اور عام لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش۔ ڈی سی سامبا انورادھا گپتا کی جانب سے اہم میٹنگ۔ لوگوں نے ڈی سی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سینٹرل کشمیر کے ضلع بڈگام میں بہت سی سڑکیں خستہ حال۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار درخواست کے باوجود انتظامیہ نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ لوگوں نے ایل جی سے معاملے میں مداخلت کی اپیل کی۔ شوپیاں کے زمپتھری میں 4 کلومیٹر تک سڑک کی حالت خستہ۔ لوگوں کو کئی مسائل کا سامنا۔ لوگوں نے یو ٹی اور ضلع انتظامیہ سے سڑک کو درست کرنے کی مانگ کی۔ گاندربل کے کوجیر گاؤں سمیت آس پاس کے دیگر 5 گاؤں کے لوگوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا۔ محکمہ جل شکتی نے برسوں پہلے یہاں ذخیرہ آب تعمیر کیا تھا، لیکن اسے غیر کارکرد چھوڑ دیا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ ذخیرہ آب خستہ حال ہو گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ذخیرہ آب غیر محفوظ ہے اور انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کے مطابق محکمہ جل شکتی اس معاملے میں غیر سنجیدگی کا کر رہا ہے مظاہرہ۔ ضلع سابا میں گورنمنٹ ایمرجنسی اسپتال وجے پور کے گیٹ کے پاس ڈرین سسٹم ہو گیا ہے خراب۔ اسپتال میں آنے جانے والوں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ ضلع پنچ کے مینڈھر سب ڈویژن میں پچھلے 4 سالوں بنائے جانے والے بائی پاس پل کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے مکمل۔ علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ کیا سینیٹائزر نقصان دہ ہے؟ کیا ٹیکے آپ کے ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں؟ کیا ٹیکہ کاری آپ کو کووڈ-19 سے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا یہ کچھ سوال آپ کے خیال میں آتے ہیں؟ خیر، اب ایک جگہ ہے جہاں آپ کے سبھی سوالوں کا جواب مل سکتا ہے، اور یہ سب آپ کے فون پر۔ نیٹ ورک 18 اور فیڈرل بینک کی قومی سطح کی ٹیکہ کاری سے متعلق بیداری مہم کے تحت کووڈ-19 کے خلاف سنجیونی شارٹ آف لائف سنجیونی واٹس ایپ ہیلپ لائن شروع کی گئی ہے۔ آپ کو بس 7977773753 نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے اور آپ کو اسی وقت آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جانکاری جسے جانچ اور کراس چیک کیا گیا ہے۔ تو آگے بڑھیں، کووڈ-19 پر اپنے سوالوں کو واٹس ایپ کریں اور اپنی ضرورت کی سبھی جانکاری حاصل کریں۔ نمبر ہے 7977773753۔ آج وزیر اعظم راشن کارڈ ہولڈروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے بات چیت۔ مفت راشن کے تعلق سے کریں گے گفتگو۔ جے پی نڈا آج دہلی میں کریں گے جائزہ اجلاس۔ میٹنگ میں شامل ہوں گے ستیش پونیا۔ سرکار کے کام کاج پر ہوگی بات چیت۔ پاکستان کے رحیم یار خان ضلع کے سدھی ونائک مندر میں بدھ کی شام ہوا حملہ۔ ایک متنازع پوسٹ کے بعد مشتعل بھیڑ نے کی توڑ پھوڑ۔ لوک سبھا میں ہنگامے پر اسپیکر اوم برلا نے ممبر پارلیمنٹ کو لگائی پھٹکار۔ کہا، ہنگامے کا طریقہ ٹھیک نہیں، صدن کا رکھا جائے پاس و لحاظ۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو آج لکھنؤ میں نکالیں گے سائیکل ریلی۔ مہنگائی اور بے روزگاروں کی بلند کریں گے آواز۔ کرناٹک میں ایک بار پھر اقلیتوں کو مایوسی ہوئی۔ ریاست کی بی جے پی حکومت کی کابینہ میں توسیع عمل میں آئی۔ 29 وزراء نے عہدے و رازداری کا حلف لیا۔ بی جے پی نے تمام اہم ذاتوں اور طبقوں کو کابینہ میں نمائندگی دی ہے، لیکن اقلیتوں کو ایک بار پھر نظر انداز کیا۔ اس پورے معاملے پر اقلیتی طبقہ کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا کیا جا رہا ہے اظہار۔ سینٹرل وقف کونسل کی ٹیم نے ممبئی میں وقف بورڈ کی جائیدادوں کا لیا جائزہ۔ سینٹرل وقف کونسل کی ٹیم کی رکن درخشان درابی، وسیم خان اور حنیف علی نے ممبئی کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن قاسم رسول الیاس نے دہلی کینٹ علاقے کا کیا دورہ۔ قاسم رسول الیاس نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ آصفہ اور ہاتھرس کے بعد دہلی میں دلت بچی کے ساتھ عصمت دری اور جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس کی اعلیٰ سطحی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیجریوال حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کو اس واقعے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ مرکزی وزارت صحت نے ریاستوں کو آنے والے تہواروں کے سلسلے میں جاری کی ایڈوائزری میں محرم کا بھی ذکر، ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو لکھا خط، کورونا پروٹوکول پر عمل کرنے کی دی ہے ہدایت۔ بھوپال ضلع کانگریس کمیٹی نے حکومت کے خلاف اقلیتی اداروں سے حکومت کی عدم توجہی کو لے کر کھولا مورچہ۔ ضلع کانگریس کمیٹی کے سابق صدر ایس ایم سلمان کا بیان، بی جے پی حکومت ایک سازش کے تحت اقلیتی اداروں کو کر رہی ہے نظر انداز۔ 2018 سے اقلیتی اداروں کے دانستہ طور پر نہیں کی گئی ہے تشکیل، اقلیتی اداروں میں کمیٹیوں کی تشکیل نہیں ہونے سے اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ۔ مسلم آرکشن سنگھرش سمیتی ضلع امراوتی کے ایک وفد نے مسلم ریزرویشن کی مانگ کو لے کر مہاراشٹر کی کابینی وزیر یشومتی ٹھاکر سے ملاقات کی۔ وفد نے مسلم ریزرویشن معاملے پر تفصیلی گفتگو کی اور تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر یشومتی ٹھاکر نے وفد کے اراکین کو یقین دلایا کہ اس معاملے کو کابینہ اجلاس میں اٹھائیں گی۔ وفد کی جانب سے ایک میمورنڈم پیش کیا گیا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ مہاراشٹر کا مسلمان دن بدن پسماندہ ہوتا جا رہا ہے، لہذا مسلمانوں کو ملازمت اور تعلیم میں 5% ریزرویشن ضروری۔ ٹوکیو اولمپک میں ہندوستانی خواتین ہاکی ٹیم کے کھیل کو ممتاز ہاکی اولمپئن جلال الدین رضوی مستقبل کے لیے امکانات سے کیا تعبیر۔ سید جلال الدین رضوی کا کہنا ہے کہ ارجنٹینا کے ساتھ سیمی فائنل میچ میں بھلے ہی شکست ہوئی ہے لیکن برونز میڈل جیتنے کا ابھی بھی ہے ایک سنہرا موقع۔ اکولا میں فلائنگ کلرز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کیا گیا انعقاد، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر لیا حصہ۔ خون کا عطیہ دینے والوں کو فاؤنڈیشن کی جانب سے دیے گئے سرٹیفکیٹ، ضرورت مند مریضوں کو فراہم کیا گیا خون۔ کرناٹک کے رائچور میں تاریخی عمارتوں کے تحفظ کو لے کر سیاسی رہنما اور سماجی کارکنوں نے آثار قدیمہ کے دفتر کے سامنے سیاہ پٹی باندھ کر کیا احتجاج۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی کے علاوہ دیگر پارٹی کے لیڈروں نے بھی لیا حصہ۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ علی گڑھ یونٹ کے ذمہ داروں نے ایک پریس کانفرنس کر کے مسلم پسماندہ سماج کو ریزرویشن دیے جانے کا کیا مطالبہ۔ آرٹیکل 341 پر جو مذہبی روک 1950 میں لگائی گئی تھی اسے ہٹانے اور مسلم دلتوں کو اس میں شامل کرنے کی مانگ کی۔ سینٹرل یونیورسٹی میں وزارت تعلیم کا کوٹا ختم، مرکزی حکومت نے کوٹا ختم کرنے کا کیا فیصلہ۔ دہلی کینٹ علاقے میں 9 سالہ بچی کی مبینہ عصمت ریزی و قتل کا معاملہ، راہل گاندھی نے کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، مشتبہ حالت میں ملی تھی متاثرہ لڑکی کی لاش۔ مدھیہ پردیش کے کئی اضلاع سیلاب کی زد میں، متعدد علاقوں میں ہزاروں لوگ محصور، سی ایم شیوراج نے کیا سیلاب زدہ علاقے کا دورہ۔ ملک بھر میں کورونا کے معاملوں میں تیزی، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 42,000 سے زائد نئے معاملے آئے سامنے۔ تیلگو ریاستوں میں دریائے کرشنا کے پانی کی تقسیم کا تنازع، چیف جسٹس آف انڈیا نے معاملے کی سماعت دوسری بینچ منتقل کر دی۔ تیلگو ریاستوں سے تعلق ہونے پر فیصلہ نہیں دے سکتا، سی جے آئی کا ریمارک۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کاکتیہ اور تیلگو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دیا نوٹس، قواعد کی خلاف تقرری کا الزام، 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو کی حیدرآباد آمد، تلنگانہ کے وزیر اسپورٹس نے کیا ایئرپورٹ پر استقبال، کہا کہ سندھو نے ملک کا نام کیا روشن۔ حیدرآباد کے علاقہ ونستھلی پورم صاحب نگر میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 مزدوروں کی موت، جی ایچ ایم سی کے کانٹریکٹر پر قواعد کی خلاف ورزی کا لگایا الزام۔ حیدرآباد میں چلتی کار میں آگ لگنے کا واقعہ آیا پیش، اس واقعے میں نہیں ہوا کوئی جانی نقصان۔ ندیم احمد نے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا، اردو کی فروغ کے لیے کام کرنے کا ظاہر کیا عزم۔ وائی ایس آر بیمہ کے تحت رقم جاری کرنے کی مانگ، وجے واڑہ دھرنا چوک پر وائی ایس آر بیمہ مترا سنگم کے کارکنوں کا احتجاج۔ دریا کرشنا میں کشتی الٹنے کا حادثہ، 9 افراد کو بچا لیا گیا، ایک لڑکی کی موت، کھیل کے دوران
इंजन स्टार्ट करने से पेश आया हादसा। गुंटूर में सालगिरह के मौके पर पार्टी में पुलिस इंस्पेक्टर का नाजेबा रक्स, सीआई को किया गया सस्पेंड। कोविड कवायद की खिलाफवर्जी के इल्जाम में 25 अफराद पर मामला दर्ज। करनूल में सीआईटीयू की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया गया मुनज़्ज़म। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। विशाखा स्टील प्लांट के निजीकारी की मुखालिफत की। बिहार में अनलॉक 6 की गाइडलाइंस जारी। 7 अगस्त से 25 अगस्त तक हफ्तावारी बंदी के साथ खुलेंगी दुकानें। पाबंदियों के साथ सिनेमा हॉल और मॉल्स भी खुलेंगे। पटना की सड़कों पर निकले वज़ीर आला नीतीश कुमार। कई इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी का लिया जायजा। 2 दिनों में कर चुके हैं 5 अजला का दौरा। नालंदा और खगड़िया में जमीन के तनाज़े में खूनी झड़प। नालंदा में अंधाधुंध फायरिंग में 6 की मौत, 2 जख्मी। बिहार में बड़ी जमातों के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी 10% से ज्यादा नहीं हो पा रही है। कोरोना को लेकर बच्चों और सरपरस्तों में अब भी खौफ। पटना के बिहटा के रिफल अस्पताल की तस्वीर कर देगी हैरान। यहां जख्मी मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जाता है। यहां आने वाले मरीजों की मरहम पट्टी की जाती है अंधेरे में। अमरीकी और दीगर बैनुल अक़वामी अफ़वाज का अफगानिस्तान से इनखला। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आई लड़ाई में शिद्दत। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल हो रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 9 लाख 31 हज़ार से ज़्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 42 लाख 68 हज़ार से ज़्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी पहलवान रवि दहिया पहुंचे फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। मुक्केबाजी मुकाबले में तुर्की की खिलाड़ी से लवलीना को शिकस्त। लवलीना के हिस्से में आया कांसे का मेडल। पीएम मोदी सदर जमहूरिया ने ट्वीट कर दिया मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी पहलवान दीपक पुनिया की सेमीफाइनल में रसाई। दीपक पुनिया ने चीन के खिलाड़ी को दी शिकस्त। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।